اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین طاہرین واللعن الدائم علی اعدائہم الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. ہماری گفتگو احکام میت میں چل رہی تھی. 2 واجب کا بیان مکمل ہوا. ایک احتضار کے وقت قبلے کی طرف مردے کو لٹانا، اور دوسرا میت کو غسل دینا. کل ایک جو مطلب آیا تھا اس میں صرف ایک نقطہ آ گئی تھی، ثانی کے حوالے سے بیان کر دوں کہ اگرچہ انہوں نے یہاں پر بیان نہیں کیا ہے یہ منہاج الصالحین میں، لیکن انہوں نے عروہ میں ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ جہاں پر اس کا لباس پھاڑنے کی بات ہوئی تھی کہ اگر لباس نکالنا ڈیپینڈ کرتا ہو اس بات کے اوپر کہ لباس پھاڑ کر نکالا جائے تو وارثین کی اجازت لینی ہے. وہاں پر آگے سیستانی نے عروۃ الوثقی میں جو حاشیہ لگایا، نقطہ بیان کیا، کہا کہ تمام وارثوں سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ فقط جو حبوا جس کو ملے گا، چند مخصوص چیزیں ہیں جو بڑے بیٹے کو ملتی ہے. اور بڑا بیٹا بس. آگے سیستانی یہ فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ بڑے بیٹے سے اجازت لینی پڑے گی، بڑے بیٹے سے اجازت لینی پڑے گی. اب اگر بڑا بیٹا نہ ہو تو کیا کریں گے، وہ ایک بات کی بات ہے، بہت ہی جزوی مسئلہ ہو جائے گا، اتنا پریکٹیکل مسئلہ شاید نہ ہو. خوب. اور تیسرا چیپٹر ہے عروۃ الوثقی. عروۃ الوثقی میں آگے سیستانی نے یہ بیان کیا ہے. تیسرا چیپٹر ہے کفن، میت کو کفن دینا. میت کے لیے کفن میں 3 ٹکڑے ہیں، 3 پیسز ہیں. سب سے پہلا ٹکڑا المئزر، جو لنگ، جس کو ہم لنگی کہتے ہیں، لنگ. میت کو لنگ دیا جائے اور جس کی لینتھ کتنی ہونی چاہیے، اس لنگ کی لینتھ ہونی چاہیے آگے سیستانی کے لحاظ سے احتیاط واجب ہے. آگے سیستانی کے لحاظ سے احتیاط واجب ہے، اور آخوی کا فتویٰ ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک، نیز، ناف سے لے کر گھٹنوں تک چھپانے والا ہو، اور بہتر یہ ہے کہ سینے سے لے کر پیروں کے قدموں تک، جو پیروں کے قدم ہوتے ہیں وہاں تک، یہ پیروں کے قدم ہے اس کے جوڑ تک، یہ بہتر ہے. سینے سے لے کر پیروں کے قدموں تک یہ بہتر ہے. خوب، یہ ہو گیا پہلا پیس جو لنگ کی شکل میں ہے. دوسرا پیس ہے قمیص. وہ قمیص آگئے سیستانی پھر احتیاط واجب، آخوی فتویٰ شولڈرز کو ڈھانپتے ہوئے، چونکہ عام طور پر جو میت کو کفن دیتے وہ جانتے ہیں کہ جو کپڑا ہوتا ہے اس کو بیچ سے سوراخ کر دیا جاتا ہے اور اس کو اس طرح پہنا دیا جاتا ہے، اور اس کو
شولڈر سے لے کر، یعنی شولڈرز کو چھپائے گا وہ کہاں تک جائے گا؟ نصف ساقین. ساق کسے کہتے ہیں؟ پنڈلی. فار ایگزامپل یہ جو میرا ہاتھ ہے اس کونی کو اب نی سمجھ لیں اور یہ میرا پیر ہے. یہ میرا پیر ہے جو کلائی سے شو کر رہا ہوں، یہ پیر ہے. تو پیر کی جو پیروں کا جو جوڑ ہے اور نی گھٹنا، ان کے درمیان کا جو حصہ ہے اس کو ساق کہتے ہیں. نصف ساق تک، آدھی ساق. بس کندھوں سے لے کر آدھی ساق تک احتیاط واجب یہ ہے کہ ڈھانپنے والا ہو. صحیح. اور بہتر یہ کہ یہ بھی قدموں تک اس کی لینتھ، اس کا طول ہو. اور تیسرا ٹکڑا جو کفن کا ہے وہ ہے ازار. ازار چادر کو کہتے ہیں، اور واجب یہ ہے کہ وہ پورے بدن کو ڈھانپ لے. پورے بدن کو گھیر لیں. اور اگر سیستانی فرماتے کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ اتنا طولانی ہونا چاہیے، اس کی لینتھ اتنی ہونی چاہیے کہ اس کے کونوں کو گرہ لگائی جا سکے، باندھا جا سکے. کم از کم باندھا جا سکے، ضروری کہ گرہ لگائی جا سکے. اس کو مثلا رسی وغیرہ سے باندھا جا سکے. اور وڈتھ وائز، عرض وائز، چوڑائی کے اعتبار سے اتنا ہو کہ ایک دوسرے کے اوپر اوورلیپ کریں. یہ احتیاط واجب آگے سیستانی فرماتے ہیں. کیا کوئی کے اعتبار سے بہرحال آگے کوئی نے بیان نہیں کیا ہے، ممکن ہے عروا میں یہ بیان کیا ہو. احتیاط یہی ہے. یہاں تک یہ بات واضح ہو گئی. پس 3 ٹکڑے ہوئے کفن کے. پہلا ٹکڑا لنگ جو ناف سے لے کر گھٹنوں تک. دوسرا قمیص جس کی واجب مقدار کندھوں سے لے کر شانوں سے لے کر نصف ساق، نصف پنڈلی تک، آدھی پنڈلی تک. جو پنڈلی گھٹنے کے نیچے کے حصے کو پنڈلی کہتے ہیں. اور تیسری وہ چادر کہ جو پورے بدن کو ڈھانپ لے. اور آگے سیستانی یہ فرماتے کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ اتنی لینتھ وائز اتنی زیادہ ہو کہ اس کے دونوں طرف، سر کی طرف بھی اور پیروں کی طرف بھی اسے باندھا جا سکے. صحیح نا. اور چوڑائی میں اتنا ہو کہ وہ آپس میں اس کے جو سرے ہیں وہ آپس میں اوورلیپ کر جائیں. ایک دم بالکل چپک کر نہ ہو بلکہ اوورلیپ کریں. اس کے بعد توجہ فرمائیں، یہاں پر جو ہے وہ ایک آگے خوئی اور آگے سیستانی میں اختلاف ہے. یہ ابھی مسئلہ نمبر شروع نہیں ہوا ہے. صحیح نا. یہ ابھی ابتدائی طور پر جو بیان کرتے اس میں بیان کر رہے ہیں. اور اس کا آخری پوائنٹ، ابتدائی طور پر جو بیان کرتے ہیں اس میں آخری پوائنٹ اگر کوئی احتیاط واجب لگاتے ہیں، اگر سیستانی احتیاط مستحب لگاتے ہیں. کیا کہ توجہ فرمائیں کہ ہر کپڑا بذات خود اتنا باریک نہ ہو کہ اسے بدن نظر آئے. منیمم جو واجب ہے، منیمم واجب کیا ہے کہ تینوں کپڑوں پہ کو ملانے کے بعد
بدن نظر نہ آئے یہ کافی ہے، یہ منیمم واجب ہے۔ آغا سیستانی کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ احتیاط مستحب ہے، آغا خوئی کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ احتیاط واجب ہے کہ ہر کپڑا بذات خود اتنا موٹا ہونا چاہیے کہ جو بدن نما نہ ہو، جس سے جلد یا اسکن نظر نہ آئے، جلد یا اسکن نظر نہ آئے، بے تنہائی سباز ہو گیا۔ یعنی کپڑا دیکھیں، ایک دفعہ آپ ایک کپڑے کو لیتے ہیں، 3 کپڑے نا، 1 کپڑا 2 کپڑا 3 کپڑا، بذات خود اگر وہ دیکھ رہے ہیں تو اتنا پتلا ہے کہ اسے بدن نظر آ رہا ہے، لیکن جب تینوں کپڑے ایک دوسرے کے اوپر آ جائیں گے تو ملا کر ظاہر جب موٹا ہو جائے گا، جب 3 کپڑے آئیں گے تو موٹا ہو جائے گا، تو اب تینوں آنے کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا ہے، صحیح؟ تو کیا یہ کافی ہے؟ آپ کوئی کہتے ہیں یہ کافی نہیں ہے، بلکہ بذات خود ہر کپڑا جو کہ وہ اتنا موٹا ہونا چاہیے احتیاط واجب بنا پر کہ بدن نما نہ ہو، احتیاط واجب بنا پر۔ اگر سیسا نے احتیاط مستحب لگاتے ہیں، اگر سیسا نے کہتے ہیں کہ اگر تینوں کو ملانے کے بعد مجموعی طور پر سب کپڑا آ جانے کے بعد اگر اس کا بدن ڈھب گیا، چھپ گیا، یہی کافی ہے۔ 3 کپڑوں کی بات کر رہے ہیں، لیکن وہ مستحب احرام کے اجزاء نہیں جو بعد میں بیان کریں گے، وہ 3 کفن کے ٹکڑے اگر مجموعی طور پر بدن کو چھپا رہے ہیں کافی ہے۔ یعنی پس اس کا نتیجہ کیا ہو گیا، توجہ کریں۔ مثلا لنگ اتنی باریک ململ کے کپڑے کی ہے کہ بذات خود اسے مثلا بدن نظر آ رہا ہے، اب اس کے اوپر قمیص آ جائے گی تو لنگ چھپ گئی۔ قمیص فرض یہ کہ تھوڑا سا موٹا ہم نے رکھا، صحیح، اسے جو وہ بلکہ قمیص بھی جو کہ وہ اتنی باریک ہے ململ کے کپڑے کی، ململ کے کپڑے کا لنگ، ململ کے کپڑے کی قمیص کہ بذات خود اکیلے دیکھیں، تنہائی دیکھیں تو اسکن نما ہے، جلد نما ہے، لیکن جب اس کے اوپر آئے گی تو کم از کم لنگ والا حصہ تو اب موٹا ہو گیا۔ ہم نے چادر کے لیے تھوڑا موٹا کپڑا لے لیا، صحیح، اب تینوں کو جب ملایا تو اب اس کی نظر نہیں آ رہی ہے۔ آگے سیسا نہیں کہتے کہ کافی ہے، اگرچہ احتیاط مستحب ہے کہ بذات خود یہ چھپانے والا ہونا چاہیے تھا، لیکن کافی ہے۔ احتیاط مستحب یہ ہے کہ نہیں، بذات خود جو کو تینوں الگ الگ چھپانے والے ہونے چاہیے تھے، صحیح۔ اور آپ کو یہ کہتے کہ نہیں، احتیاط واجب ہے کہ ہر کپڑا بذات خود سنگل کپڑا بھی دیکھا جائے تو جلد نما احتیاط واجب کی بنا پر جلد نما نہیں ہونا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 284، میں کیا بیان کرتے ہیں؟ 2 پوائنٹ ہیں۔ ایک پوائنٹ یہ ہے کہ کیا ولی کی اجازت ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے، اور توجہ کریں دوسرا پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے۔ دوسرا یہ کہ کیا کفن پہنانے کے لیے قصد قربت ضروری ہے یا نہیں ہے۔ دیکھیں، پہلے بھی شاید میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، واجبات کی 2 ٹائپس ہے، واجبات کی 2 قسمیں ہیں، 2 قسم کے واجبات ہیں۔ ایک واجب کو واجب توسلی کہتے ہیں، ایک واجب کو واجب تعبدی کہتے ہیں۔ واجب تعبدی میں ضروری ہے کہ آپ کا کام کرنے کا موٹیو حکم خدا ہو، حکم خدا موٹیو بنے میرے لیے کہ میں اس کام کو انجام دے رہا ہوں، اور میں بھی خدا کے حکم کو بجا لانے کے لیے اس کام کو انجام دے رہا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں قربت اللہ۔ جس واجب میں قربت اللہ کی نیت ضروری ہے اسے واجب تعبدی کہتے ہیں، اور جس واجب میں ضروری نہیں ہے کہ آپ قصد قربت کریں اسے واجب توسلی کہتے ہیں۔ غسل دینا واجب تعبدی ہے،
کفن دینا واجب توسلی ہے، لہذا اس میں قصد قربت کرنا واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ کریں، اچھی بات ہے، ثواب ملے گا کہ میں خدا کے حکم کو بجا لانے کے لیے میت کو کفن دے رہا ہوں، اور کوئی غرض نہیں ہے اس وجہ سے نہیں کہ میت کے گھر والوں کے ساتھ میرے اچھے مراسم ہو جائیں گے، یہ لوگ میری اچھی خاطر تواضع کریں گے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تو یہ مقصد نہیں ہے، مقصد صرف قربت اللہ، خدا کی خوشنودی کی خاطر ہے، تو یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے کفن دیتے ہوئے۔ اما غسل کے لیے ضروری ہے، غسل کے لیے ضروری ہے کہ قصد قربت ہونا چاہیے، لیکن کفن کے لیے ضروری نہیں ہے کہ قصد قربت ہو۔ اب یہاں پر فرماتے ہیں کہ کیا ولی کی اجازت ضروری ہے یا نہیں اسی مسئلے میں؟ اگر سیستانی آپ کو فرماتے ہیں کہ بالکل ولی کی اجازت کی ضرورت ہے، اگرچہ ایک مسئلہ بیان کیا تھا، مسئلہ نمبر 260 میں 260 میں ایک مسئلہ بیان کیا تھا کہ اگر بغیر ولی کی اجازت کے اگر کفن دے دیا جس میں قصد قربت ضروری نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کفن ہے۔ اگر ولی کی اجازت کے بغیر کفن دے دیا، کفن پہنا دیا، کافی ہے، اگرچہ گناہ کیا اس نے کیونکہ ولی کی اجازت واجب تھی، لیکن چونکہ قصد قربت ضروری نہیں ہے، غسل کافی نہیں ہوگا، ولی کی اجازت کے بغیر غسل کافی نہیں ہوگا، ظاہراً احتیاط واجب ہے، غسل کافی نہیں ہوگا ولی کی اجازت کے بغیر، لیکن کفن ولی کی اجازت کے بغیر اگر دے دیا تو یہ کافی ہو جائے گا۔ آغا خوئی کا مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے، بہرحال وہاں پہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ کیا آغا خوئی آغا سیستانی نے دونوں نے سیم باتیں کہی تھی، ظاہراً تو سیم ہی تھی، لیکن فی الحال مجھے ڈاؤٹ ہے 260 میں۔ لیکن بہرحال ان شارٹ کیا ہے؟ ان شارٹ یہ کہ ولی کی اجازت ضروری ہے، نمبر 1، اور پوائنٹ نمبر 2، قصد قربت ضروری نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 285 اگر تینوں ٹکڑے کفن کے اویلیبل نہ ہو تو کہتے ہیں کہ جو بھی اویلیبل ہے اسی میں اس کو کفن دے دیا جائے، اور اگر یہ ہے کہ چادر دیں یا لنگ دیں یا قمیض دیں تو اس صورت میں چادر کو فوقیت حاصل ہے، اور اگر لنگ اور قمیص میں اگر ٹکراؤ ہو جائے تو قمیص کو ترجیح دی جائے گی، اور اگر کچھ بھی نہ ہو، فقط اتنا ہو کہ اس کے پرائیویٹ پارٹس کو چھپایا جائے تو بس اسی پر اکتفا کیا جائے، اور پرائیویٹ پارٹ میں بھی آگے اور پیچھے کے بارے میں اگر ٹکراؤ ہو جائے تو آگے کو ترجیح دی جائے گی۔ مسئلہ نمبر 286 مسئلہ نمبر 286 یہ اب آگے سیستانی ایک ایکسٹرا جو پوائنٹ بیان کر رہے ہیں وہ میں بیان کر رہا ہوں۔ آگے سیستانی فرماتے ہیں کہ واجب ہے میت کو کفن دینا کہ جس کے اوپر بھی لباس کپڑا صادق ہے، جس کو کپڑا کہا جائے، کپڑا، لہذا پتے کے اوپر کپڑا صادق نہیں آئے گا، صحیح نا، کپڑا کہا جائے، چاہے وہ کپڑا یعنی لباس، اگرچہ انہوں نے ثوب کہا ہے لیکن کپڑا، چاہے وہ پروں سے بنایا گیا ہو، بالوں سے بنایا گیا ہو، چاہے حلال گو جانور
کی اسکن سے بنایا گیا ہو. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے آپشنل اور اختیاری حالت میں ریشم سے کفن دینا، نجس سے کفن دینا، متنجس سے کفن دینا. نجس اور متنجس میں کیا فرق ہے؟ نجس یعنی عین نجس، متنجس یعنی وہ چیز پاک چیز جو نجس ہو گئی ہو. تو کفن نہ ریشم کے کپڑے سے وہ کپڑے سے اس کو کفن دے سکتے ہیں، نہ نجس سے نہ متنجس سے. حتیٰ یہ کہ احتیاط واجب کی بنا پر اتنی بھی نجاست نہ ہو جو نماز میں معاف ہے. احتیاط واجب یہ کہ اتنی بھی نجاست نہ ہو کہ جو نماز میں معاف ہے. نماز میں مثلا اگر خوئی کے لحاظ سے انگلی کی جو ایک پور ہے اس سے کم خون معاف ہے، یا اگر سیستانی کے لحاظ سے انگوٹھے کی جو ایک پور ہے کیونکہ یہ تھوڑا زیادہ ہے، اتنا خون معاف ہے. تو وہ خون جو اس میں معاف ہے اتنا ہی خون اگر کفن پہ لگاؤ تو وہ معاف نہیں ہے احتیاط واجب کی بنا پر. توجہ فرماتے ہیں، احتیاط واجب کی بنا پر وہ معاف نہیں ہے. صحیح. اور اچھا پھر ایک غلطی ہو گئی معذرت کے ساتھ کہ اس میں احتیاط واجب نہیں، فتویٰ ہے. آنکھوں یا سیستانی دونوں کا فتویٰ ہے، احتیاط واجب نہیں ہے، فتویٰ ہے کہ اتنی بھی نجاست نہ ہو کہ جو نماز میں معاف ہے وہ کفن میں معاف نہیں ہے. اب احتیاط واجب آگے ہے، اور احتیاط واجب یہ ہے کہ وہ کپڑا سونے کے تاروں سے نہ بنا ہوا ہو، اور حرام گوشت جانور سے نہ بنایا گیا ہو، اور آگے خوئی یہ کہتے ہیں کہ حلال گوشت جانور کے اسکن سے بھی وہ کپڑا نہ بنایا گیا ہو. بس یہاں پر اختلاف ہو گیا. پھر آگے کوئی آگے سیستانی میں آگے سیستانی حلال گوشت جانور کے اسکن کا کپڑا اگر ہے تو وہ اس میں صحیح ہے. لیکن یہاں پر میں جو سمجھتا ہوں تھوڑی سی وضاحت کر دوں آپ کی خدمت میں. دیکھیں ایک ہوتا ہے لیدر، صحیح. خوب لیدر کو کبھی بھی کپڑا نہیں کہا جاتا ہے، لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ممکن ہے اسکن سے کوئی کپڑا بنایا جائے، کیونکہ انہوں نے کیا کہا گئی سیستانی نے کہ اس کو کپڑا کہا جا سکے، کپڑا کہا جا سکے. لہذا جو ہے وہ توجہ فرمایا آپ نے. اب یہ اس کی کبھی دیکھا نہیں میں نے کہ لیدر کا کوئی کپڑا ہو. اب جیسے مثال دوں میں آپ کو، مثلا ریشم. اب ریشم اگر دیکھا جائے تو وہ ایک جانور ہے، اس کا کپڑا بنتا ہے. یا مثال کے طور پر اب یہ کس طریقے سے پاسبل ہے خود، یعنی یہ ایک بڑا معمہ ہے یہ کہ ایک طرف سے کہہ رہے ہیں کہ بالوں سے لباس بنایا جائے اس کو کپڑا کہا جائے. یہ ایک تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے ہمیں کہ چونکہ یہ کہلایا جائے کہ کپڑا ہے. اب یہ اسکن بھی ہو اور کپڑا بھی ہو. اب یہ شاید آپ لوگ گوگل میں جا کے اس کو سرچ کریں اور میری معلومات میں اضافہ کریں کہ کیا یہ پاسبل ہے کہ لیدر بھی ہو اور اسے کپڑا بھی کہا جا سکے. یہ ایک بڑی یعنی لیدر معذرت کے ساتھ لیدر نہیں، اسکن سے بھی ہو اور وہ کپڑا بھی کہلائے. عرف میں ممکن ہے، شاید ممکن ہے کہ جو کہ وہ اس کو کپڑے کے ساتھ اتنا ملایا گیا ہو کہ دونوں کے ساتھ مخلوط ہو. شاید ممکن ہے اس قسم کی کوئی بات اب ہو تو ایک الگ بات ہے، لیکن یہ ایک بہرحال خوب یہاں تک آپ لوگوں نے ملاحظہ فرمایا
اچھا، اب چونکہ یہاں پر یہ مسئلہ اتنا پریکٹیکل نہیں ہے، لہٰذا اس کے آگے کی انہوں نے کچھ صورتیں بنائی ہے کہ اگر متنجس اویلیبل ہو، دوسرا بھی اویلیبل ہو تو کس کو ترجیح دی جائے گی. یہ چونکہ اتنا جو کہ وہ پریکٹیکل نہیں ہے، لہٰذا ہم اس نقطے کو جو وہ آپ کی خدمت میں چھوڑ دیتے ہیں. آج کی ولادت کی مناسبت سے آپ کو تھوڑی سی ہم چھٹی دے دیتے ہیں. مسئلہ نمبر 287. مسئلہ نمبر ابھی بالکل چھٹی نہیں ہوئی ہے، تھوڑا سا ٹائم. مسئلہ نمبر 287 فرماتے ہیں کہ غصبی لباس میں، یعنی وہ لباس کی جس کے مالک کی اجازت نہ ہو، اس میں اگر کسی کے پاس فقط یہی کپڑا موجود ہو کفن دینے کے لیے، غصبی ہے، مالک کی اجازت نہیں ہے، تو بھی اس غصبی لباس میں مالک کی اجازت کے بغیر اس میں کفن دینا جائز نہیں ہے، اور واجب ہے کہ اسے بغیر کفن کے ہی دفنا دیا جائے، بغیر کفن کے ہی دفنا دیا جائے. خوب، مسئلہ نمبر 288 یہ بھی اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، ریشم کا مسئلہ ہے. اب ریشم کے کفن شاید ممکن ہے بہت ہی پوش لوگوں کے لیے شاید پریکٹیکل ہو، پتہ نہیں، لیکن بہرحال ہمارے جیسے لوگوں کے لیے جو کہ اتنا پریکٹیکل نہیں ہے. مسئلہ نمبر 288 بھی ہم نے چھوڑ دیا. مسئلہ نمبر 289. مسئلہ نمبر 289 خوب، کیا فرماتے ہیں؟ آگے چیزتا نہیں، فرماتے ہیں کہ اگر کفن نجس ہو جائے، میت کی نجاست سے یا باہر کی نجاست سے، اگر کفن نجس ہو گیا تو واجب ہے اس کفن کی نجاست کو دور کرنا واجب ہے، چاہے قبر میں میت کو لٹا دیا گیا ہو. میت کو قبر میں لٹا دیا گیا ہو، پھر بھی واجب ہے کہ اس کو قبر سے نکالا جائے اور کفن کو پاک کیا جائے، یا اتنے حصے کو کاٹ دیا جائے. اگر بہت ہی مختصر حصہ ہو اور اس کے بدن چھپانے کے لیے رکاوٹ اور مانع نہ بن رہا ہو، ایکسٹرا کپڑا ہے، مطلب زیادہ کپڑا لگایا تھا ہم نے اور وہاں سے اگر ہم کاٹیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. مطلب اوور لیپ والا حصہ تھا، وہاں پہ نجاست لگ گئی، ہم نے کاٹ دیا، کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. صحیح ہو، بس یہ واجب ہے. اور اگر پاک کرنا یا کاٹنا ممکن نہ ہو تو پھر واجب ہے کہ جہاں تک ممکن ہو اس کفن کو تبدیل کرے، یعنی نجاست کی حالت میں نجاست کے ساتھ اس کو دفنانا جائز نہیں ہوگا، نجس کفن کے ساتھ اس کو دفنانا جائز نہیں ہوگا. یا پاک کرے یا کاٹے یا تبدیل کرے. خوب، اس کے بعد کا مسئلہ توجہ فرمائیں کہ کفن جو ہے وہ کس کے مال سے ادا کیا جائے گا. دیکھیں، جب شخص مر جاتا ہے تو جو اس کا مال ہے وہ سارا کا سارا وارثوں کی ملکیت میں چلا جاتا ہے. صحیح تفصیلات ہے اپنی، لیکن وارث اس کے مالک بن جاتے ہیں. تو اب انسان خالی ہاتھ اس دنیا میں آیا، خالی ہاتھ اس دنیا سے جا رہا ہے. تو فرماتے ہیں کہ جو کفن کی واجب مقدار ہے، اور آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ اسی طرح جتنے کفن کے مستحب اجزاء ہیں کہ جس کا بیان آگے آئے گا، مثلا مردوں کے لیے امامہ، عورتوں کے لیے اسکارف جیسا کپڑا، کچھ جو ہے وہ اضافی کپڑے وغیرہ مستحب ہے. تو آگے کوئی کہتے ہیں واجب فقط و فقط، آگے سیستانی کہتے ہیں واجب پلس وہ مستحب جو رائج ہیں، یہ اصل ترکہ سے نکلے گا. توجہ کریں،
دیکھیں یہاں پر آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں، یہ مال میت کا چھوڑ کے گیا میت. اب یہ جو مال ہے اس میں اگر اس مرنے والے کے کچھ لائبلٹیز ہیں، کچھ قرض ہیں، تو وہ اس کے اصل مال سے نکالا جائے گا. صحیح؟ اور اصل مال سے یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ خرچہ اس کے مال کے 1/3 ہے یا نہیں ہے، نہیں، بلکہ اصل مال سے نکالا جائے گا، چاہے پورا کا پورا اس کا انہیریٹنس جو کہ وہ اس کے جو میراث پوری کی پوری قرضہ اتارنے میں لگ جائے. واجب ہے، واجب ہے، کچھ میراث نہیں ملے گا. اس کو کہتے ہیں اصل مال سے دینا. یا اگر کسی کے اوپر حج واجب تھا، حج ان واجبات میں سے ہے، اب وصیت میں یہ بحث آئے گی، حج ان واجبات میں سے ہے کہ جو مالی واجب ہے وہ بھی میت کے اصل مال سے نکال دے گا. اصل کا مطلب کیا ہو گیا؟ جس میں 1/3 کو نہیں دیکھیں گے. بس یہ واضح ہو گیا. اس کو کہتے ہیں اصل مال سے نکالنا. کبھی کبھار صرف 1/3 کی نسبت جو ہے وہ مال نکالا جائے گا، کہ اگر 1/3 سے زیادہ ہوگا تو نہیں نکالا جائے گا. وہ کب ہے؟ وہ وصیت. کہ مثال کے طور پر میں مرنے والا یہ وصیت کرتا ہوں کہ میرا 1/3 یا میرا آدھا مال یتیموں کو دے دیا جائے، تو آدھا مال یتیموں کو دیا جائے. یہ وصیت صحیح نہیں ہے. صرف 1/3 کے حد تک میری وصیت ایلیجیبل ہے، اور 1/3 سے زیادہ جو کہ میری وصیت جو کہ وہ باطل ہو جائے گی، غلط ہو جائے گی. تو کچھ چیزیں ہوتی جو اصل مال سے نکلتی ہے، جیسے قرض لائبلٹی. کچھ چیزیں، کچھ واجبات ہوتے ہیں کہ جو 1/3 سے نکالے جاتے ہیں، وہ ہے وصیت. کہتے ہیں کہ جو میت کا خرچہ ہے، کفن، دفن، بیری کا، کافور کا، پانی کا، جتنے بھی خرچے ہیں، یہ جتنے بھی خرچے ہیں، یہ خرچے میت کے مال سے نکالا جائے گا، لائبلٹی سے بھی پہلے اور وصیت سے بھی پہلے. یعنی سب سے پہلے اس کو ترجیح دی جائے گی. اب جو بھی اس کا خرچہ ہے وہ میت کے مال سے نکلے گا، اصل مال سے، لائبلٹی سے بھی پہلے اور وصیت سے بھی پہلے. صحیح؟ پھر اس کے بعد لائبلٹی کو ترجیح دی جائے گی اور اس کے بعد وصیت کو ترجیح دی جائے گی، اور پھر جو بچ گیا تو وہ وارثوں کے درمیان تقسیم ہوگا. توجہ فرمایا آپ نے؟ خوب. بس یہاں پر فرماتے ہیں کہ جو واجبی مقدار ہے کفن کی، اور آگے چیستانی کہتے ہیں اسی طرح وہ مستحب کفن کہ جو رائج ہیں، وہ وصیت اور لائبلٹی سے پہلے اس کے مال کے اصل سے نکالا جائے گا. اور اسی طرح اس کے دفن وغیرہ کے جو بھی خرچے ہیں، دفن وغیرہ کے جو بھی خرچے ہیں، اسی طرح بیری اور کافور، پانی کا خرچہ، زمین کا خرچہ، یا مثال کے طور پر جو کہ وہ حکومت جو وہ کوئی ٹیکس وغیرہ لیتی ہے، جو حکومت ٹیکس وغیرہ لیتی ہے، یا کوئی زمین دے رہی ہے، یا جو جنازے اٹھانے والے مثلا کرائے پر لانا پڑا ہمیں، قبر کھودنے والا وہ اپنی اجرت مانگتا ہے. صحیح؟ تو یہ سب کا سب جو وہ اس کے اصل مال سے نکالا جائے گا. ہاں اگر کوئی شخص راضی ہے کہ وہ قربتاً اللہ، اب قربت اللہ تو میری طرف سے، یعنی فی سبیل اللہ، یہ فی سبیل اللہ بھی میری طرف سے، مفت میں، چاہے یہ اس کی غرض ہو کہ اس کے وارثین مجھے جو کہ وہ میرے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے، وہ آ کر جو وہ اپنی طرف سے جو کہ وہ کہتا ہے کہ یہ خرچہ میرے ذمہ ہے. اگر کوئی ایسا شخص موجود ہے تو پھر اس کے وارثین کا مال نہیں نکالا جائے گا، بلکہ اس صورت میں جو کہ وہ اس جو شخص دے رہا ہے ڈونیشن،
اس سے جو کو ڈونیشن لیا جائے گا. ہو یہاں تک یہ مسئلہ مکمل ہو گیا. مسئلہ نمبر 291. مسئلہ نمبر 291 میں زوجہ کے کفن کا حکم ہے. مسئلہ جو کہ وہ تھوڑا سا تفصیلی ہے. تفصیلی ویسے 2.5 لائنز کا یا 2.25 لائنوں کا مسئلہ ہے، لیکن چونکہ اس میں کچھ الفاظ ہیں جو امپورٹنٹ ہے جس کو وضاحت کرنا ضروری ہے، تو انشاءاللہ اس کو ہم اگلی دفعہ کی خدمت میں بیان کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہ جو آپ نے پہلے کہا تھا کہ جس میں وہ مسئلہ آتا ہے کہ اس میں جو یعنی وہ 2 طرح کی نیت ہوتی ہے جو کہ کفن سے پہلے، اور یہ ذرا کچھ وضاحت کریں گے آپ؟ ایک دفعہ پھر جی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کی نیت بعد نہیں ہونی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، یا یعنی یہ پھر بس حسناً واجب توسلی اور واجب تعبدی کی بات کر رہے ہیں ہم. جی 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 صحیح. دیکھیں شریعت میں 2 قسم کے واجبات ہیں. شریعت میں 2 قسم کے واجبات ہیں. ابھی کفن دفن کو چھوڑ دیں، کفن دفن کو چھوڑ دیں. شریعت نے مجھ پر کہا ہے یہ واجب ہے، یہ واجب ہے. تو واجب کی 2 ٹائپس ہیں، 2 قسمیں ہیں. ایک واجب ایسا ہے کہ اگر میں لوگوں کو دکھانے کے لیے انجام دوں تو میری عبادت باطل ہو جائے گا، میرا واجب رونگ ہو جائے گا. جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، مثلا خمس، کہ اگر میں لوگوں کو دکھانے کے لیے دوں یا نماز پڑھوں تو میری نماز باطل ہو. اس کو کہتے ہیں واجب تعبدی، جس میں ضروری ہے کہ میں اس واجب کو انجام دوں خدا کے حکم کو بجا لانے کے لیے، کوئی اور اپنی ذاتی نیت نہیں ہونی چاہیے. اس کو کہتے ہیں واجب تعبدی. اس کے کمپیریٹیولی ایک اور واجب ہوتا ہے واجب توسلی. واجب توسلی خدا کی طرف سے واجب ہے، لیکن خدا نے یہ واجب نہیں قرار دیا کہ تم قربتاً اللہ اس کام کو انجام دو. مثلا مثال کے طور میرا لباس نجس ہو گیا، مثال کے طور میرا ہاتھ نجس ہو گیا. اب میں ہاتھ پاک کر رہا ہوں اس لیے تاکہ لوگ دیکھیں گے اور کہیں گے واہ واہ سبحان اللہ کتنا متقی آدمی ہے کہ بدن نجس ہو گیا فوراً پاک کر لیا، لباس نجس ہو گیا فوراً پاک کر لیا. یا مسجد پاک کرنا، مثلا مسجد نجس ہو گئی، اب ہم جو وہ بہت آگے بڑھ کر ہم نے کہا کہ بھائی میں مسجد پاک کروں گا، تو کوئی کہے کہ دیکھو ماشاءاللہ جو وہ کتنا دیندار آدمی ہے، دیندار جوان ہے، مثلا وہ آ کر جو وہ مسجد پاک کرے لوگوں کی واہ واہ کرنے کے لیے. تو اب یہاں پر اسے قصد قربت نہیں کیا، لوگوں کو دکھانے کے لیے اس نے کیا، لیکن اس کے باوجود اس کی جو شرعی ذمہ داری تھی وہ پوری ہو گئی. یہ نجس پاک ہو گیا، یہ لباس پاک ہو گیا، مسجد لوگوں کو دکھانے کے لیے میں نے مسجد کو پاک کیا، مسجد پاک ہو گئی. بس واجب توسلی میں اگر قربتاً الی اللہ نہ بھی ہو تو بھی وہ عمل کریکٹ، عمل صحیح، عمل درست، عمل کافی، ذمہ داری ختم. لیکن واجب تعبدی اگر میں نماز ظہر پڑھتا ہوں، نماز شب پڑھتا ہوں، نماز نافلہ پڑھتا ہوں، یہ عبادات ہے. اگر یہ میں لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، لوگوں کو دکھانے کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں، لوگوں کو دکھانے کے لیے شعبان کے روزے رکھ رہا ہوں، لوگوں کو دکھانے کے لیے حج انجام دے رہا ہوں، تو یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ یہ کہا جائے گا کہ اچھا لوگوں کو دکھانے کے لیے تو آپ کی عبادت صحیح ہو جائے گی. نہیں، حرام بھی کیا اور عبادت بھی باطل ہو جائے گی، عبادت بھی باطل ہو جائے گی. بس 2 ٹائپس ہو گئے، ایک کو کہتے ہیں واجب توسلی، ایک کو کہتے ہیں واجب تعبدی. واجب توسلی جس میں قصد قربت ضروری ہے، واجب توسلی جس میں قصد قربت ضروری نہیں ہے، بغیر قصد قربت کے بھی اگر انجام دیا تو وہ عبادت وہ واجب ادا ہو جائے گا. واجب تعبدی وہ واجب ہے کہ جس میں قربتاً الی اللہ، یعنی اللہ کی خاطر، لوگوں کی خاطر نہیں، اللہ کی خاطر ضروری ہے کہ میں اس کو انجام دوں. اگر میں نے اللہ کے لیے انجام نہیں دیا، کسی اور کو خدا کے ساتھ شریک کر دیا تو وہ عمل باطل ہو جائے گا. یہ ہو گئے 2 قسمیں. اب میت کے احکام میں غسل واجب تعبدی میں سے ہے اور کفن واجب توسلی میں سے ہے، کہ اگر میں نے لوگوں کو دکھانے کے لیے بھی اگر کفن پہنایا
تو واجب ادا ہو گیا. دوبارہ سے اس کو کفن اتارنے کے بعد قربت اللہ واپس سے کفن نہیں پہنانا پڑے گا. لیکن اگر غسل میں نے لوگوں کو دکھانے کے لیے اگر میں نے غسل دیا میت کو، قربت اللہ کی نیت نہیں کی میں نے میت کو غسل دینے میں، تو وہ غسل رانگ ہو جائے گا. دوبارہ سے مجھے پورا پروسیس کرنا پڑے گا اور غسل دینا پڑے گا. واضح؟ جی. اب ایک کپڑے کی جو بات ہو رہی تھی کپڑے کی، اس میں یہ تھا کہ ایک جیسے کہ آپ ریشمے کا اور یہ اون کا کیا سلسلہ ہوگا؟ اون کا کپڑا ہو سکتا ہے؟ بالکل اشکال نہیں ہے، بالکل اون کا کپڑا ہو سکتا ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. خدا کی بارگاہ میں دعاگو ہیں انشاءاللہ آج کی اس بابرکت شب کے یہاں کے اعتبار سے حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہے. خداوند متعال بحق ابوالفضل عباس علیہ السلام باب الحوائج اور محمد و آل محمد کے وسیلے سے حاضر مجلس مومن منات کل مومن منات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما. جو مومن منات پریشان حال ہے، روزی رزق کی کسی بھی مشکلات میں گرفتار ہے، تمام مومن منات بالخصوص حاضر مجلس مومن منات اور بلاخص منتظمین کی تمام مشکلات کو دور فرما. جو مومن منات حاضر مجلس مومن منات کے مرحومین، منتظمین کے مرحومین، کل مرحوم مومن منات جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، خداوندہ تمام مرحوم مومن منات کی مغفرت فرما، جوار معصومین میں جگہ عطا فرما. خداوندہ تمام مومن منات کو اپنے گھر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی زیارت، اپنے گھر کی زیارت، بالخصوص زیارت سید الشہداء کربلا ابوالفضل عباس علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما. خداوندہ کی واسطہ حضرت محمد و آل محمد کا واسطہ اپنی آخر حجت امام عصر زمان سلام اللہ علیہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. Recording stop.